बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी वक़ार, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम गुस्ल के मुताल्लिक चंद बुनियादी और अहम वो सवाल जो अक्सर व बेशतर लोग पूछा करते हैं, उनके जवाब मुख्तसर वक्त में आपको देने की कोशिश करूँगा। आप अहबाब से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी समाअत फरमाइए। मसाइल को जिक्र करने से पहले मैं एक बात और यहाँ पर बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। फरमाया कि हर फर्द के लिए आलिम दीन बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना इल्म सीखना हर बालिग मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, पाकी नापाकी के तमाम मसाइल को सीख सके, जान सके, पहचान सके। तो इसलिए गुस्ल के मसाइल हैं। फरमाया कि नमाज की कुंजी है तहारत। अगर किसी फर्द की तहारत नहीं है, उसकी नमाज नहीं है। अगर किसी शख्स की तहारत नहीं है तो वो कुरान मजीद को छू कर जो है वो पकड़ कर कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे इबादात हैं जिनके लिए तहारत का होना जरूरी है। तो इसलिए तहारत के मसाइल हैं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले नंबर पर सवाल किया जाता है कि क्या गुस्ल खाने में या वॉशरूम में गुस्ल करते हुए वहां पर खड़े होकर कलमा पढ़ना जरूरी है। तो ये बात तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि जब तक कलमा नहीं पढ़ेंगी तब तक जो है वो नापाकी से पाकी हासिल नहीं हो सकती। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। आपको नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए कोई कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि गुस्ल के 3 फराइज को पूरा करना जरूरी है। नंबर 1 पर कि आप कूली करें, इस तरह के हलक तक पानी पहुंचाएं। आप नाक में पानी डालें, इस तरह के नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। आप पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाएं कि आपके एक बाल बराबर भी जिस्म पर जगह खुश ना रहे। आपने इन 3 फराइज को पूरा कर लिया, आपका गुस्ल हो गया। अब आपको कोई कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वॉशरूम में और गुस्ल खाने में खड़े होकर तो वैसे ही कोई कलमा खैर कहने की आपको इजाजत नहीं है। आप गुस्ल खाने से वॉशरूम से बाहर तशरीफ लाएं और वहां पर खड़े होकर आप उसके बाद जो है वो जितने मर्जी कलमे पढ़ना चाहें, जिक्र अज़कार करना चाहें, कुरान पाक की तिलावत करना चाहें, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि ये नहीं कि आप गुस्ल खाने से वॉशरूम से बाहर तशरीफ लाएं और वहां पर खड़े होकर जब आप कलमा पढ़ें और आप इस नीयत के साथ पढ़ें कि मैं जब तक कलमा नहीं पढ़ूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगी, मैं इस नापाकी से पाक नहीं हो सकती। इस नीयत के साथ आपको कलमा पढ़ने की कतई इजाजत नहीं है। आप वैसे कलमा पढ़ना चाहती हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह सवाल किया जाता है कि हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करना है तो उस गुस्ल के लिए नीयत का क्या तरीकाकार है। तो ये मसला बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि गुस्ल की नीयत का किन अल्फाज के साथ करनी चाहिए। तो गुस्ल की नीयत के कोई खास अल्फाज नहीं है। आपको सिर्फ इस बात का इल्म होना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो चुका था, मैं जुनबी हो चुका हूं, मैं नापाक हो चुका हूं। तो अब जब तक मैं इस नापाकी से पाकी हासिल नहीं करूंगा तो मेरे लिए जो है वो नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और दीगर जितनी इबादत जिनके लिए तहारत का होना जरूरी है उनको नहीं पूरा कर सकूंगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, नापाकी से पाकी हासिल कर रहा हूं। अब इसकी नीयत के लिए कोई खास अल्फाज मौजूद नहीं है, आपकी सिर्फ ये नीयत हो तो काफी है। तीसरे नंबर पर यह सवाल किया जाता है कि हैज के बाद क्या औरत उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन सकती है या नहीं। तो तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि बहुत सारे लोग इस मसला को नहीं जानते। बहुत सारी औरतें कहती हैं कि जिस औरत ने हैज में जो कपड़े पहने थे उनको दोबारा नहीं पहन सकती। क्यों भाई? कहा जाता है कि भाई अगर उन कपड़ों को दोबारा पहन लिया तो जो है वो बीमारियां लाहिक हो जाएंगी, अगर उन कपड़ों को पहन लिया तो जो है वो जिन्नात काबू पा लेंगे। तो ऐसी तमाम बातें बेबुनियाद हैं, गलत हैं। कुरान और हदीस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो कपड़े पहने हुए थे अगर उन पर कोई नजासत लगी हुई है तो आप उस नजासत को साफ करें, कपड़ों को धो लें, वॉश करें, उसके बाद आप उन कपड़ों को पहन सकती हैं। उसमें किसी किस्म की कोई हरज वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो उसके मिसाल के तौर पर यहां पर नजासत लगी है तो आपका पूरा कपड़ा नापाक नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला हिस्सा नापाक हुआ है। अगर आप इतने हिस्से को जो है वो पाक कर लेती हैं, साफ कर लेती हैं, धो लेती हैं तो आपके लिए सारा का सारा कपड़ा कमीज जो है वो पहनना जायज है। इसमें किसी किस्म की हरज वाली कोई बात नहीं है। नंबर 5 पर
یہ پوچھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے، ناپاک برتنوں کو پاک کرنے کے لیے، یا کوئی بھی ناپاک چیز ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس میں بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت تک وہ چیز ناپاک سے پاک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ بار بار کہا جا چکا ہے کہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بھی چیز ناپاک ہوئی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح دھو لیتے ہیں، اس کو واش کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، تو آپ کی چیز وہ پاک ہو جاتی ہے۔ آپ کا کوئی برتن ناپاک ہوا ہے، آپ کا کوئی کپڑے ناپاک ہوئے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھو دیتی ہیں، تو آپ کے وہ کپڑے اور وہ برتن یا کوئی بھی چیز ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 6 پر اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی دلہن نے نکلی ناخن لگائے ہوئے تھے اور ان ناخنوں کو اتارے بغیر اگر وہ غسل کرتی ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، یا اس دلہن کو یا ایسی عورت کو ان ناخنوں کو اتارنا ضروری ہے؟ تو توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے کہ دلہن ہو یا کوئی اور عورت ہو، اگر اس نے نکلی ناخن لگائے ہوئے ہیں، ان کو اتارے بغیر اگر وہ غسل کرتی ہے تو مسلسل 1000 سال تک بھی غسل کرتی رہے تو وہ ناپاکی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتی، اس کا غسل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نکلی ناخن لگے ہوئے ہیں، ان ناخنوں کی وجہ سے ان نکلی ناخنوں کے نیچے جو اصلی ناخن ہے ان تک پانی نہیں پہنچ رہا۔ تو غسل کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے، تو آپ کے 5 انگلی ہیں تو اتنی جگہ آپ کی خشک ہے تو آپ کا غسل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان نکلی ناخنوں کو اتاریں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی نیل پالش لگی ہے آپ اس کو اتاریں، یا کوئی بھی چیز ایسی اگر آپ نے میک اپ میں استعمال کی ہے جو پانی کو آپ کے جسم کی تہ تک نہیں پہنچنے دے دی، آپ کی جسم کی جلد تک نہیں پہنچنے دے رہی کوئی بھی چیز، آپ اس کو اتاریں گی تو پھر آپ کا غسل ہوگا، وگرنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 7 پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عورت غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کیے نماز، قرآن مجید یا دیگر عبادات کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مرد اور عورتیں دونوں ہی اس مسئلہ میں جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، غلط فہمیاں وہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو توجہ کے ساتھ اس مسئلہ کی وضاحت ذہن نشین فرما لیجیے کہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرد ہو یا عورت ہو، جب کوئی بھی فرد غسل کرتا ہے تو غسل میں ان اعضاء کو بھی دھوتا ہے جن اعضاء کو وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھوں کا دھونا، کونیوں سمیت پورے چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، ان چاروں اعضاء کو غسل میں بطریق اولیٰ دھویا جاتا ہے۔ تو اس لیے عقلی طور پر بھی غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت حاجت باقی نہیں رہتی۔ بغیر وضو کے بھی اگر نماز پڑھتا ہے کوئی یا پڑھتی ہے کوئی تو اس کی نماز اللہ کی دربار میں قابل قبول ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا، اور ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بغیر وضو کیے بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل واجب ہو چکا تھا تو کیا اسی حالت میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ غسل کرے پھر اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے کہ اگر کسی عورت پر غسل واجب ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس صورت میں سب سے پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ اس کا بچہ رو رہا ہے اور اس کے لیے اجازت ہے اب کہ وہ اپنے بچے کو پہلے کیا کر لے، اپنے بچے کو دودھ پلا لے، اپنے بچے کو فیڈ کروا لے، پھر اس کے بعد غسل کرے۔ لیکن اگر اس کا بچہ رو نہیں رہا، اس کا بچہ کھیل کود میں مصروف ہے یا کسی نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اول وقت میں وہ اپنے آپ کو ناپاکی سے پاکی دلوائے، اپنے آپ کو پاک کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کو پاکی کی حالت میں دودھ پلائے، تاکہ وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے ناپاکی کی حالت کی وجہ سے، وہ والا مسائل جو ہے وہ والا مسئلہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس لیے اگر بچہ نہیں رو رہا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ غسل کرے، اگر بچہ رو رہا ہے تو وہ دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
سب سے آخر پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر غسل مرد یا عورت پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو 5 وجوہات کی بنا پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر منی نکلی ہے شہوت کے ساتھ تو اس کی وجہ سے بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر نائٹ فال، احتلام کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر جب کوئی بھی عورت ایام خاص سے حیض کے دنوں سے بری ہوگی تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر جب کوئی بھی عورت نفاس کے دنوں سے اپنے آپ کو بری کرے گی تو اس وقت بھی اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جب اللہ پاک کسی عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اس اولاد کی جنم کے بعد جو عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو جب کوئی بھی عورت نفاس کے خون سے بری ہوگی تو اس کے اوپر بھی غسل کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 5 پر جب میاں اور بیوی آپس میں مجامعت اختیار کریں گے تو اس صورت میں جب میاں کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے گی، چاہے اس کے بعد انزال ہو یا نہ ہو، اس دونوں صورتوں میں مرد پر بھی اور عورت پر بھی غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ ان 5 وجوہات کی بنا پر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ احباب کے کافی سارے مسائل حل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس نہیں کر سکا تو آپ کمنٹ باکس میں آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دیا جائے گا، اور اگر مناسب ہوا تو آپ کی اس کمنٹ کو دیکھ کر اس کمنٹ کے اوپر انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے گی۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر فرمائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔